السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جس قرآنی ہسٹوریکل ایونٹ سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرنے والے ہیں اس کا تعلق 100 برس تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہونے سے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اکثر مفسرین کے اس واقعے کے تعلق سے یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ جب قوم بنی اسرائیل کی بدعملیہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا کہ ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر بابلی، جو نان مسلم تھا، اس نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ ان کے شہر کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے دوران اس شہر کے 1,00,000 باشندوں کا اس نے قتل کر دیا۔ 1,00,000 سٹیزن کو اس نے ملک شام میں بکھیر کر آباد کر دیا، یعنی شہر بدر کر دیا، اور 1,00,000 لوگوں کو کڈنیپ کر کے قیدی بنا لیا، اور انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ اور اس کے بعد اس نے وہ شہر کو اجاڑ دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اس سٹی کو اس نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ بادشاہ بخت نصر یہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا جو بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا تھا۔ اب چونکہ لوگوں کو اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا تو لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نصر کا بیٹا۔ خدا کی شان دیکھی کہ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو کہرسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل کا گورنر مقرر ہوا، اور آگے چل کے دنیا کا بہت عظیم بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب بادشاہ بخت نصر کی قید سے کسی طریقے سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہ اپنے شہر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ شہر تو برباد ہو چکا ہے، ویران ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، آپ رونے لگے، اور اس کے بعد آپ نے پورے شہر کا چکر لگایا۔ آپ کو پورے شہر کے اندر کوئی انسان کا فیس تک نظر نہیں آیا، لیکن وہاں پر آپ کو درختوں کے اوپر پھل پکے ہوئے نظر آئے۔ پھل تو تیار تھے، پکے ہوئے تھے، لیکن انہیں کوئی توڑنے والا نہیں تھا۔ اسی حسرت و افسوس کے عالم میں حضرت عزیر علیہ السلام کے زبان مبارک سے ایک سینٹنس نکلا، اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے درخت پہ سے کچھ پھل توڑے اور اسے تناول فرمایا، اور انگور کو نچوڑ کر اس کا جوس بنایا، تھوڑا سا آپ نے وہ بھی پیا، اور جو فروٹ آپ کے پاس بچ گئے تھے فروٹ آپ نے آپ کے بیگ میں رکھ لیے، اور جو انگور کا جوس بچا ہوا تھا وہ اپنے مشکیزے کے اندر آپ نے ڈال لیا، اسے ریزرو کر لیا، اور جو آپ کا گدھا تھا جس کے اوپر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لائے تھے، اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی کے ساتھ آپ نے باندھ دیا، اور اس کے بعد ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور آپ کی نیند لگ گئی، اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو چرندوں، پرندوں، درندوں، یہاں تک کہ جن و انسان کی نظروں سے بھی ہڈن کر دیا، چھپا دیا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا، یہاں تک کہ 70 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ اس ویران شہر کے اندر داخل ہوا، اور وہاں پر لوگوں کو لا کر بسایا، اور اس شہر کو اس نے آباد کیا، اور جو بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ سراؤنڈنگ کے اندر بکھرے ہوئے انہیں لانے کے بعد دوبارہ اس شہر کے اندر انہیں آباد کر دیا، اور وہ لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، وہ زندہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا گدھا ایک رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ گل سڑ کر اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، اور جب انہوں نے اپنے بیگ کی طرف دیکھا تو بیگ کے اندر پھل صحیح اور سلامت تھے، اور مشکیزے کے اندر انگور کا جوس بھی صحیح اور سلامت تھا، یعنی کہ اس کی اسمیل بھی خراب نہیں ہوئی تھی اور اس کا ٹیسٹ بھی نہیں بدلا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ 100 سال ہونے کے باوجود بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے سر کے اور داڑھی کے بال جو تھے وہ بلیک ہی تھے، وہ وائٹ نہیں ہوئے تھے۔ اسی سوچ و بچار میں حضرت عزیر علیہ السلام تھے کہ اللہ کی جانب سے وحی اتری، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ عزیر علیہ السلام آپ کتنے دنوں تک یہاں سوتے رہے؟ تو آپ نے یہ خیال کر کے کہ صبح آیا تھا، ابھی عصر کا وقت ہو گیا ہے، جواب دیا میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عزیر نہیں، بلکہ تم
100 ایئرس تک یہاں پر موجود رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو گل سڑ کر اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں سے کوئی چیز گلی اور سڑی نہیں ہے۔ اب تم دیکھو کہ کس طرح ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیوں کے اندر حرکت پیدا ہوئی، وہ آپس میں جڑنے لگی اور ان کے اوپر گوشت اور پوست چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ مکمل گدھا بن کے تیار ہو گیا، اور اب گدھا اپنی آواز کے اندر چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے جہاں ان کا مکان تھا اس جگہ پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد نہ آپ نے کسی کو پہچانا اور نہ آپ کو کسی نے پہچانا، البتہ یہ ہے کہ آپ اپنے مکان کے پاس جب پہنچے تو وہاں پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ عزیر کا مکان ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں یہ عزیر ہی کا مکان ہے۔ لیکن اس بڑھیا نے کہا کہ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو تقریباً 100 سال سے لاپتہ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ بڑھیا رونے لگی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موت عطا فرمائی، اب 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں آ چکا ہوں۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے با کمال تھے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ میرے آنکھوں کے اندر روشنی آ جائے اور جو میرا فالج ہے یعنی پیرالسس کی جو ڈیسیز ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کی فریاد سن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو مولا تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا کی آنکھوں کی بینائی بھی عطا فرمائی، اور اس کی پیرالسس کی جو ڈیسیز تھی، جو بیماری تھی، جو مرض ہو چکا تھا، اسے بھی دور فرما دیا۔ جب وہ بڑھیا کی آنکھوں کے اندر روشنی آئی تو وہ بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ شہادت دی کہ یقیناً آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے کر گئیں، اور وہاں جانے کے بعد اتفاق سے وہ تمام کے تمام لوگ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا خود کا لڑکا بھی موجود تھا جس کی ایج تقریباً 118 ایئرس ہو چکی تھی۔ تعجب کی بات ہے دنیا کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام پہلے ایسے باپ ہے جو ظاہراً آپ کے بیٹے کی عمر سے آپ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، یعنی آپ ابھی بھی 40 سال کے ہیں۔ 100 سال پہلے جس عمر میں آپ سوئے تھے اور اسی عمر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بیٹا 118 سال کا ہو چکا ہے اور باپ کی عمر ابھی بھی 40 سال ہے۔ اور حیرت کی بات ایک یہ بھی کہ اس مجلس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے بھی موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں سے بڑھیا نے کہا کہ دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام آئے ہیں۔ اس بڑھیا کی بات کسی نے نہیں مانی، البتہ اس مجلس میں ان کے لڑکے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا دکھتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا تو وہ کالے رنگ کا مسا جو چاند کی شکل کا دکھتا تھا موجود تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات منہ زبانی یاد تھی۔ یہ سن کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلا جھجک مکمل تورات زبانی سنا دی۔ انبیاء علیہ السلام کی تو شان ہی ہوتی ہے کہ اگر انہیں کوئی چیلنج کرے تو وہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ چیلنج کو فیس کرتے ہیں۔ بلا جھجک آپ نے کمپلیٹلی تورات پڑھ کر سنا دی۔ اب اس مجلس کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، کیونکہ بخت نصر بادشاہ نے قوم بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا تو تقریباً 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر اس نے قتل کر دیا تھا، اور تورات کی جلدوں میں سے کوئی جلد اس نے زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اتنے میں اس مجلس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ جب بادشاہ بخت نصر ہم لوگوں کو گرفتار کر رہا تھا تو تورات کی ایک جلد کو انگور کی بیل کی جڑ کے نیچے دفنا دیا گیا تھا۔ اگر کوئی اس انگور کی بیل کی جڑ کی نشاندہی کر دے، وہ جگہ بتا دے تو وہ جلد ہم دستیاب کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال سرچنگ شروع ہوئی اور انہیں وہ
तौरात शरीफ की एक जिल्द मिल गई। अब उसको खोल के देखा गया, जो लिखा हुआ था वर्ड टू वर्ड हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से कुछ देर पहले तौरात शरीफ की तिलावत फरमाई थी, वर्ड टू वर्ड वैसा ही तौरात शरीफ की जिल्द के अंदर मौजूद था। जब ये हैरत अंगेज अजीब व गरीब वाक़या उन्होंने देखा तो सब के सब एक जुबान होकर कहने लगे, यकीनन आप हजरत उज़ैर है और आप खुदा के बेटे हैं। चुनांचे इसी दिन से ये मुशरिकाना अकीदा यहूदियों के अंदर फैल गया और आज तक यहूदी इसी बात के ऊपर जमे हुए हैं और वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। तो दुनिया के अंदर जो यहूदी है वो मुशरिक है। आज भी दुनिया के अंदर इसराइल नाम की जो कंट्री है, कसीर आबादी वहाँ यहूदियों की पाई जाती है और अपने वो इस गंदे अकीदे को दुनिया भर के अंदर फैलाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपने लिटरेचर को आम करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रगल करते रहते हैं। और उनका एक ये भी मिशन है, यहूदी जो लॉबी है वो इस पर भी काम करती है कि मुसलमानों को किस तरीके से तकलीफ पहुंचाई जाए और मुसलमानों की तरक्की में किस तरीके से रुकावटें डाली जाएं। और बरसों से यहूदी मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। आज भी दुश्मनी का ये मामला है कि वो मुसलमानों के जानी दुश्मन बने हुए हैं। आए दिन आपने सुना होगा फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर हमले हुए हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान बेकसूर मारे जा रहे हैं, गाज़ा की पट्टी के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ये वही यहूदी कौम है जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानती है। यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखें कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स चलते हैं वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ख़ास तौर से इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है कि ईसाई लिटरेचर और यहूदियों का लिटरेचर आम किया जाए ताकि मुसलमानों के अकीदे के अंदर बिगाड़ पैदा किया जा सके और मुसलमानों के नज़रियात और सोच फ़िक्र को तब्दील किया जा सके, मुसलमानों के दिलों से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ख़त्म किया जा सके। बाज़ाब्ता तौर पे यहूदी लॉबी एक मिशन के तहत काम करती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कि अपने बच्चों को इस्लामिक लिटरेचर का नॉलेज दें और कुरान मुक़द्दसा का ये वाक़या भी उन्हें सुनाए ताकि उन्हें पता चले कि यहूदियों का जो अक़ीदा है वो किस तरीके का गंदा और घिनौना अक़ीदा है, ताकि कौम मुस्लिम के बच्चे अपने अक़ीदे के अंदर किसी तरीके की कोई ख़राबी पैदा ना कर सके और ना ही उनके नज़रियात बदल सके। आप दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छी तालीम अपने बच्चों को दिलाए। आप दुनिया के अंदर बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी के लिए फ़िक्र करें, मैं उसका इनकार नहीं करता, यकीन आप तालीम दिलाए, लेकिन साथ ही साथ इस्लामिक लिटरेचर से अपने बच्चों को आशना कराए ताकि वो एजुकेशन हासिल करने के बाद कहीं इस्लाम से इनहराफ ना कर जाए। इसलिए इस्लामिक लिटरेचर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करें ताकि दुनिया के अंदर भी उनका अक़ीदा सही और सलामत रह सके और इसी लिटरेचर के ऊपर उनका खात्मा बिलखैर हो। इस वाक़े को कुरान मुक़द्दसा के अंदर इस तरीके से कोट किया गया है, पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा आयत नंबर 259 259, तर्जुमा कंजुल ईमान। या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो ढही पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला इसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद। तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तो यहाँ कितना ठहरा? अर्ज की दिन भर ठहरा होगा या कुछ कम। फरमाया नहीं, बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए। और अपने खाने पानी को देख कि अब तक बू ना लाया, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियां तक सलामत ना रही। और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें, और उन हड्डियों को देख क्यों कर हम उन्हें उठान देते फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला उस पर जाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कुरान मुक़द्दसा का ये इवेंट यकीनन हैरत अंगेज़ है। इस इवेंट से कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मुक़द्दसा की इन आयतों के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ही इन्वायरमेंट में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, उनके खाने पीने की चीज़ें और उनका गधा 100 साल तक मौजूद है, लेकिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनकी खाने पीने की चीज़ें 100 साल तक सही और सलामत है, और उनका गधा गल सड़ कर उसकी हड्डियां तक बिखर। इससे ये बात साबित होती है कि कब्रिस्तान के अंदर कब्रों में मदफून जो लाशें हैं अगर गल सड़ कर फना हो जाए और उसी इन्वायरमेंट के अंदर अल्लाह के नेक बंदों के जिस्म सही और सलामत रहे, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, बल्कि ऐसा बारहा हो चुका है। और इसके लिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का
یہ قرآنی واقعہ بہترین ریفرنس کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اس واقعے سے یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے شہر کو ویران ہوتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے، اجڑتے ہوئے دیکھا، آپ کا دل بھر آیا، آپ رونے لگے اور آپ غم میں ڈوب گئے، اور فکر مند ہو کر آپ کے منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ نکلا کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ تو اس سے بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے شہر سے محبت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے شہر سے، اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، محبت رکھنی چاہیے اور محبتوں کا درس دینا چاہیے۔ آج کے ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ آپ کو اگر یہ معلومات اچھی لگی تو اس معلومات کو اپنی حد تک نہ رکھیں، بلکہ دوسروں تک، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔